پاکستان کی معیشت کے حوالے سے جس کو لے کر اچھی خبریں نہیں ہیں. جاوید ملک صاحب آپ سے سوال ہے, خود انحصاری سے اجتناب کرنا اور بیرونی قرضوں پر انحصار کرنا یہ روایت ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز نے ملکی معیشت کو تباہی کی جانب دھکیل دیا ہے؟ دیکھیے ہمارے ملک کی جو معاشی صورتحال آج ہے, یقیناً یہ ایک تشویشناک انڈیکیٹرز ہمارے سامنے ہیں, لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ ایک دم ہوا ہے. میری ذاتی رائے کے مطابق ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی رہی ہیں مختلف ادوار میں, اگر آپ دیکھیں گے تو ایک جو گراف ہے ہماری قرضوں کا وہ بڑھتا چلا گیا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خود انحصاری کی طرف کچھ, اگر ہم نے وہ کہتے ہیں 2 steps forward, یعنی 1 step forward and 2 steps back, ہم آگے بڑھتے ہیں لیکن پھر ایک دفعہ دوبارہ سے ہم اس سے بھی گہرے گڑھے میں خود کو پاتے ہیں. کرنٹ سچویشن کافی تشویشناک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی آپ اگر اکانومسٹ سے بات کریں گے تو وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ ملکی معیشت کو بہتر کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ ٹریڈ کو انکریز کریں, یعنی آپ کے ملک کی تجارت ہے اس کے حجم میں اضافہ کیا جائے, آپ کے ملک میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان کو آپ ایکسپورٹ کریں, اس کے ذریعے آپ انکم جنریٹ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ آئے. یہی 2 طریقے ہیں. اور تیسرا جو ایک طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے جسے آسٹیریٹی کہا جاتا ہے, کہ ہم اپنی خرچوں کو اس میں کمی لے آئیں. جہاں پہ بھی اکانومسٹ دنیا میں جو ملکی اکانومی کو سمجھتے ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو تیسرا راستہ ہے آسٹیریٹی کا, یہ بالکل ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہوتی ہے. اصل آپ کا ٹارگٹ آپ کی تجارت کو فروغ دینا ہی ہوا کرتا ہے. اب ہمارے ہاں یہاں پہ بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس جو ہے وہ شروع سے رہا ہے. قرضوں کو حاصل کرنے کو ہم اپنی جو ہے وہ کسی حکومت کی کامیابی تصور کرتے ہیں. ایک ڈیبیٹ جو ہمارے ہاں آپ نے پہلے اپنے پروگرام کے حصے میں کیا وہ آرمی چیف کے بارے میں تھا, اور دوسرا ڈیبیٹ جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے وہ ہے آئی ایم ایف نے ہمیں قرضہ دے دیا یا نہیں. یعنی یہی 2 ڈیبیٹس ہیں جو کہ سرورق میں ہیں اس وقت ہماری ملک کی پولیٹیکل ڈسکورس میں. اور ہمیں ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ انٹلیکچوئل پیرالسس ہو چکا ہے, بیکاز لوگ شاید یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر ہم آئی ایم ایف کا پروگرام ہمیں مل جاتا ہے تو یہ اس حکومت کی کامیابی ہوگی اور یہ حکومت پھر جو ہے اپنا ٹائم پورا کر لے گی. دیکھیے یہ پروگرام مل جانا کوئی کامیابی نہیں ہے ان کرنٹ سچویشنز, وہ تو مزید آپ کے ساتھ اتنے زیادہ مشکل ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو کہ جب آپ کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے تو آپ کی اکانومی مجھے نہیں لگتا کہ بہتری کی طرف جائے گی. اسی لیے جو ہمارے ملک میں کچھ سنجیدہ لوگ ہیں, میں کہوں گا کہ ابھی بھی سنجیدہ لوگ موجود ہیں جو کہ ایک بحث برائے بحث جو چل رہی ہے میڈیا میں اس سے ہٹ کے ملک کے انٹرسٹ میں سوچتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کی اکانومی کو کمپلیٹلی اے پولیٹیکل ہونا چاہیے. یہاں پہ جو چارٹر آف اکانومی کی جب بات کی گئی تھی لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا, لیکن اصل میں وہی ایک راستہ ہے جو ہے روڈ میپ ٹوارڈز ریکوری. اس وقت ہمیں پاکستان کی جو سیاسی پولیٹیکل قیادت ہے, یا جو ہمارے ملک میں بہت اچھے اکانومسٹ بھی موجود ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک جماعت میں ہوں یا دوسرے جماعت میں ہوں, جس کرائسس سے ابھی ہم گزر رہے ہیں ہمیں بالکل پولیٹیکل یعنی پارٹی پولیٹیکل جو ہماری ایک بلانگنگز ہوتی ہیں ان سے باہر نکل کر ملکی مفاد میں ملک کی اکانومی کو بہتری کی طرف لے جانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. شہباز شریف صاحب اس وقت جو ہیں وہ برسر اقتدار ہیں, اور اسحاق ڈار صاحب کے پاس بہت وسیع تجربہ تو ضرور ہے, لیکن ہماری گزارش یہی ہوگی کہ اس وقت ایک نیشنل کنسنسس کے ساتھ ملک کی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے چارٹر آف ڈیموکریسی کی جو بات آپ اپوزیشن میں کیا کرتے تھے, اب آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے, آپ اس کو امپلیمنٹ کریں اور اپنی تمام پولیٹیکل پی ڈی ایم میں تمام کافی حد تک ہماری جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے وہ موجود ہے, لیکن ہمیں کچھ ایسے لوگوں کو بھی انگیج کرنا پڑے گا جو کہ اے پولیٹیکل ہیں, جو کہ ٹیکنوکریٹس ہیں, تبھی جا کے ہم ملک کو ریکوری کی طرف لے کے جا سکیں گے. ورنہ یہ دن بدن اللہ نہ کرے ہم ایک بھنور میں پھنستے چلے جا رہے ہیں, اور آئی ہوپ کہ اس میں سے ہم نکل پائیں گے with some serious thinking انشاءاللہ.